تم نے اپنی آنکھوں سے شہنشاہ فانگ کی تاج پوشی کا منظر دیکھ لیا ہے۔ اس نے تمہیں اور یہاں موجود ہر فرد کو اپنی بے پناہ قوت کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ اس کی مردانگی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج سے تم اس کے زیر اثر ہو۔ ہم شہنشاہ پرست ہیں، تمہیں بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں تم کبھی شہنشاہ فانگ کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کرو گے۔ تم اب صرف اس کی سلطنت کی حدیں وسیع کرنے کے لیے لڑو گے۔ اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا تو اس کے منظور نظر بن جاؤ گے، اور وہ اپنے پسندیدہ آدمیوں کو نوازنے کے سلسلے میں بخیل نہیں ہے۔ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی، اور تمہیں خدمت گزاری کے لیے اتنی عورتیں دے دی جائیں گی کہ تم نے کبھی خواب میں بھی انہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ تمہیں ہمیشہ صرف ایک ہی بات ذہن نشین رکھنی پڑے گی کہ تم ایک جنگجو ہو اور شہنشاہ فانگ کے تابع ہو۔ تم دشمنوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار بنو گے، اور میں تمہیں ہمیشہ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر کہکے لگاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں سے ہر وقت ہمارے دشمنوں کا خون ٹپکتا نظر آنا چاہیے۔ ٹائیگر نے محسوس کر لیا کہ تاج پوشی کی جو رسم ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس سے مخاطب ہونے کے بعد پجاری اپنے محافظوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کہنے لگا۔ سایہ ٹانا مناٹیتر تانتائی۔ اچانک ٹائیگر کے بائیں طرف سے کوئی ناقابل فہم سی زبان میں چیخ پڑا۔ پجاری یہ سن کر یوں ساکت ہو گیا جیسے اس کا پورا جسم منجمد ہو گیا ہو۔ یہ موہان کی آواز تھی۔ وہ آگے آیا اور ٹائیگر کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر برازو تیزی سے حرکت میں آیا اور پجاری کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے نتنے غصے کے باعث تیزی سے پھول اور پچک رہے تھے، اور اس کے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی۔ جس ناقابل فہم زبان میں موہان نے نعرہ لگایا تھا، اگلی ہی ساتھ اس زبان میں وہ دوبارہ بولنے لگا۔ اس کے لب و لہجے سے شدید برہمی ظاہر ہو رہی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا رہا ہو۔ بوڑھے پجاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہی نہیں، ناقابل یقین بھی ہو۔ اس نے پہلے تو ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہ موہان پر جم گئی، اور ایس مون کا شاگرد اب دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی بھاری بھرکم شے کو دبوچنے کے لیے تیار ہو۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان یڈاک کی طرف سے تحفہ نہیں ہے بلکہ سناجو کا ایک جاسوس ہے۔ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے اور اسے فی الفور قتل کر دیا جائے۔ پجاری کی بات سن کر برازو کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ قہر آلود نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ یڈاک نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، موہان کہہ رہا تھا۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ اصل جنگجو کون ہے اور یڈاک کا منظور نظر کس کو ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے اشارے میں مجھے تمہارے لیے بھی ایک ہدایت دی ہے۔ اس کے فرمان کے مطابق تمہیں چاہیے کہ اپنی مذہبی تلوار میرے حوالے کر دو۔ برازو اور پجاری چند لمحوں تک ساکت کھڑے رہے۔ نئی صورتحال ان کے لیے بے حد پریشانی کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر برازو جلدی سے پجاری کی طرف جھک گیا اور سرگوشیاں کرنے لگا۔ موہان کی آمد سے چند ہی ساتیں قبل ٹائیگر کی تمام تر ذہنی صلاحیتیں واپس آ گئی تھیں، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی عملی کارروائی کر گزرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ اپنے تمام بندھن توڑ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خفیف سی بھی حرکت کرتا، موہان تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے براہ راست اپنے سابق دوست کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ امید کی ایک ہلکی سی کرن کا متلاشی تھا۔ موہان کی آنکھوں میں دوستی کے جذبے کا تو درکنار خفیف سی شناسائی کا بھی سایہ موجود نہیں تھا۔ اسے موہان کے سلسلے میں بے پناہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کوئی دوستانہ مشورہ دینے کی بجائے موہان چیخ پڑا، یہ فرار ہونا چاہتا ہے، اسے پکڑ لو۔ فوراً ہی دو طاقتور محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے ٹائیگر کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ ان محافظوں میں سے ایک میو قبیلے کا کڑیل جوان ہے۔ جلدی کرو، موہان چیخا۔ پجاری اور برازو ابھی تک سرگوشیوں میں مشورہ کرنے میں مصروف تھے۔ تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو جبکہ وقت پہلے ہی بہت کم ہے، اور اگر تمہیں میری اس بات کا یقین نہیں آیا کہ یہ شخص سناجو کا جاسوس ہے تو اس کی اس ہاتھ کی چھوٹی انگلی دیکھ لو جس کی اس نے مٹھی بینچ رکھی ہے۔ یہ میو قبیلے کے ٹھوس جسم والے جوان نے ٹائیگر کا ہاتھ تھام لیا اور مٹھی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میں پجاری ان کے مزید نزدیک آ گیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نگاہ ٹائیگر کی انگلی پر پڑی ہوئی انگوٹھی پر پڑی، اس کا چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اسی حالت میں مبتلا رہا، پھر اس نے پلٹ کر اپنے چیلوں سے کہا، تلوار لے آؤ۔ ٹائیگر نے اب تک جتنی بھی زندگی گزاری تھی، اس میں کبھی ایک لمحہ بھی شاید ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ نہ رہا ہو۔ وہ موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ موت کا سوداگر تھا،
اور آج اس نے فیصلہ کیا کہ وہ موت کو گلے سے نہیں لگائے گا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ شمشیر سناجو کے مالک کا واحد شاگرد ہے اور اب اس کے سامنے شمشیر یڈاگ لائی جا رہی تھی۔ وہ تلوار سامنے آئی تو اسے دیکھ کر ٹائیگر مبہوت ہو گیا۔ یہ گہری دار والی تلوار تھی، اس کا دستہ طلائی تھا اور اس پر بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تلوار لا کر موہان کے حوالے کر دی گئی۔ ٹائیگر کے ذہن میں شمشیر سناجو رقص کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو سونی زندگی بھر فانگ کی عذابناک رفاقت سے رہائی پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ موہان نے شمشیر ہاتھ میں لے کر تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر وہ اسے سر سے بلند کر کے ہاتھ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب تلوار ٹائیگر کی کھوپڑی کے وسطی حصے کا نشانہ لے کر ٹھہر گئی تھی۔ اگر اسے یہاں سے سر میں دے مارا جاتا تو یقیناً ٹائیگر کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی تھی۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر موہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی، بلکہ یہ تاثر نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک ہی وار میں اس کی کھوپڑی 2 ٹکڑے کر دینے کے سلسلے میں بے حد پوری یقین ہے۔ اور جب وہ اسے بلندی سے نیچے گرانے لگا تب بھی اس کے انداز میں خفیف سی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے بڑی شفاقی سے تلوار والا ہاتھ نیچے گرایا تھا۔ ایسا کرتے وقت اس کے بازو کے عضلات میں بے چینی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اپنی سانس تک روک لی۔ تلوار کا اس کی کھوپڑی کی طرف سفر جاری تھا، پھر اس سے قبل کہ وہ حرکت میں آتا اور دفاعی حالت اختیار کرتا، تلوار بجلی کے کونڈے کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی اور پھر ٹائیگر ہکا بکا رہ گیا۔ پجاری دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے بڑے ہی خوفناک انداز میں چیخ پڑا، کیونکہ تلوار پوری کی پوری عظیم پجاری کے سینے میں اتر کر دستے تک دفن ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت اور پتھر کا بت لگ رہا تھا۔ موہان نے تلوار کا بڑا ہی مہلک اور فیصلہ کن ہاتھ مارا، جو قربان گاہ میں سکوت چھا گیا۔ پجاری کی آخری چیخ دیر تک قربان گاہ کی دیواروں سے سر پھوڑتی ہوئی بالآخر دم توڑ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا چشمے زدن میں ہو گیا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ پجاری کی آنکھیں زندگی سے محروم ہونے کے باوجود حیرت اور بے یقینی کے تاثر سے خالی نہیں ہوئی تھی۔ شاید آخری لمحے تک اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تلوار اس کا لبادہ چیر کر اس کی بوڑھی کھال چیرتی ہوئی داخل ہوئی تھی اور اس کا سرا پشت کی جانب دکھائی دے رہا تھا۔ موہان نے جھٹکا دے کر تلوار نکالی تو اس کے سینے میں ایک گہرا گاؤ پڑ گیا۔ یہ شگاف تلوار کی حرکت سے بڑھ کر ناف تک چلا گیا اور پھر اس سے انتڑیاں باہر لٹک آئیں۔ پجاری اوندے منہ گرا اور تڑپے بغیر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹائیگر بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے ذہن نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اچانک موہان کا تلوار والا ہاتھ دوبارہ اٹھا۔ اس بار تلوار کا رخ ٹائیگر کی طرف تھا۔ تلوار اس کی کھوپڑی کے بائیں حصے پر گری اور کنٹوپ کو چیرتی ہوئی کلائی کی بندشیں کاٹتی چلی گئی۔ ٹائیگر کمپیوٹر کی زد سے نکل گیا، کنٹوپ کٹ کر گر گیا اور اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ یہ سب کچھ چند ساتوں میں ہوا تھا۔ ان ساتوں میں جب ہر فرد کسی مورتی کی طرح ساکت کھڑا حیرت اور خوف سے پھٹی پھٹی نظروں سے یہ انوکھا منظر دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے برازو اس صورتحال کو سمجھا۔ اس نے موہان کی طرف جست لگائی تو تمام محافظ خوف اور صدمے کی سی کیفیت میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور پھر ٹائیگر بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے پہلو میں استعداد میو نوجوان جو کنگ فو سے ناشنا تھا، اچانک اس کے حلق سے ایک جنگی نعرہ نکل گیا اور پھر ٹائیگر نے اسے برازو کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ میو نوجوان نے ڈریگن اسٹیمپ استعمال کیا تھا اور چوٹ برازو کے کلہے کی ہڈی پر لگی تھی۔ وہ موہان کی طرف بڑھتے بڑھتے اچانک ہی رک گیا اور پھر اس کا جسم کسی ایسے کمزور پودے کی طرح آگے پیچھے جولنے لگا جو آندھی کا تیز جکڑ برداشت نہ کرتے ہوئے عدم توازن کا شکار ہو گیا۔ برازو کی ٹانگیں شل ہو گئیں، وہ لہرایا اور فرش کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اسی لمحے موہان کی تلوار دوبارہ حرکت میں آئی اور ٹائیگر کا دوسرا بازو بھی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ پجاری کی ناگہانی موت اور موہان کے ہاتھوں یڈاگ کی مخصوص تلوار کے استعمال نے قربان گاہ کے طول و عرض میں موجود افراد میں ابتری کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے موہان کو اپنے کانوں سے مقدس زبان بولتے ہوئے سنا تھا اور عظیم پجاری نے اس کی تائید بھی کر دی تھی کہ یڈاگ کے علاوہ دنیا بھر میں صرف وہی ایک یہ مقدس زبان بول اور سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ موہان کی حیثیت کسی طرح بھی پجاری سے کم نہیں تھی اور اب تو اس نے یڈاگ ہی کی شمشیر سے پجاری کو ہلاک بھی کر دیا تھا۔ اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے اپنا دشمن سمجھے اور کس کی پیروی کریں۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو سراسر ٹائیگر اور موہان کے حق میں جاتی تھی، لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جانتے تھے کہ حالات زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ جلد ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس مہلت سے خاطر خواہ استفادہ کر لیں۔ برازو فرش پر گرنے کے بعد سنبھل رہا تھا
وہ گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک سرخ لبادوں والے چند آدمی تیزی سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں ٹائیگر کھڑا تھا۔ انہیں قتل کر دو، برازو نے چیخ کر کہا۔ ہندو کنگ فو ماسٹر کاشی اب تک ایک طرف کھڑا محض تماشا بنا ہوا تھا۔ برازو کی چیخ پر اسے ہوش آ گیا۔ اس نے سرخ لبادوں والے محافظوں کو اشارہ کیا جو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس آگے بڑھے۔ ٹائیگر نے انہیں بڑھتے دیکھا تو جھک کر اپنے پیروں کو درست کرنے لگا۔ اس دوران میں موہان نے ان لوگوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے حملہ کر دیا۔ وہ شمشیر بکف تھا اور اپنی حرکات سے بجلی کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ ڈاک کی تلوار جس کسی کے بھی لگتی اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ کر الگ کرتی ہوئی دوسرے ہدف کی طرف لپک پڑتی۔ لگ بھگ 13 سرخ لبادوں والے اور کاشی موہان کے سامنے تھے۔ ان میں سے بعض نے زنجیریں تھام رکھی تھیں، بعض کے ہاتھوں میں گرز تھے اور بعض تلواریں اور ڈالیں سنبھالے ہوئے تھے۔ موہان کی نس نس میں بجلیاں سی بری ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف تڑپ تڑپ کر وار کرتا جا رہا تھا بلکہ حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کبھی جھکتا اور کبھی کلا بازیاں بھی کھاتا جا رہا تھا۔ اب تک اس کے جسم پر معمولی چوٹ بھی نہیں آئی تھی اور وہ 13 میں سے 7 آدمیوں کو ناکارہ بنا چکا تھا۔ اب ٹائیگر آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نگاہیں موہان پر جم گئی۔ موہان اوریس مون کا سب سے ہونہار شاگرد تھا اور ٹائیگر اس کی فنی مہارت پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی شرارے کی طرح لپکتا ہوا پوری قربان گاہ میں چکرا رہا تھا۔ اس کی کارکردگی بے مثال تھی۔ ٹائیگر پرستائش نگاہوں سے یہ مقابلہ دیکھتا رہا۔ دفعتاً اسے اپنے عقب میں کسی کی حرارت کا احساس ہوا۔ اس کی حسیات فوری طور پر بیدار ہو گئی اور اس کے جسم کا ریشہ ریشہ دفاع اور حملے کی حالت اختیار کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ مڑ کر دیکھنے کی مہلت نہیں تھی، اس لیے محض اپنی حسیات پر انحصار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کوئی عقب سے اس پر نیزے سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کی حسیات نے اسے حملہ آور کے فاصلے اور ہدف کی نشاندہی کر دی۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس کا ایک بازو بلند ہوا تھا اور پھر جیسے ہی نیزہ اس کے ہاتھ سے نیچے آگے نکلا، اس کا بازو تیزی سے واپس آیا اور نیزہ اس کی انگلیوں میں دب گیا۔ اگلے لمحے وہ نیچے جھکا اور پھر اپنے پنجوں پر گھوم گیا۔ حملہ ور نیزے کے سہارے اٹھا اور پھر ٹائیگر کے اوپر سے اڑتا ہوا اس کے عقب میں جا گرا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کی ہڈیاں فرش سے ٹکرانے کے باعث سرما بن گئی ہوں گی۔ ٹائیگر کی نگاہ اس نوجوان پر جم گئی جسے وہ اب تک میو قبیلے کا آدمی سمجھتا رہا تھا اور جس کے بارے میں اس کی رائے تھی کہ وہ کنگ فو سے ناآشنا ہے۔ وہی میو نوجوان اب کسی ماہر ترین کنگ فو ماسٹر کی طرح لڑ رہا تھا۔ ٹائیگر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے بڑھا اور کاشی کے آدمیوں کے درمیان گھس گیا۔ اگلی ساتھ دونوں آدمی گھومے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ لہرا کر گرنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میو نوجوان کے دائیں ہاتھ نے کسی خنجر کی طرح اس کا سینہ چیر دیا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ عین اسی لمحے نائف پوائنٹ کا انداز اختیار کر کے ایک قریبی آدمی کو موت سے ہمکنار کر رہا تھا، جبکہ اس کی ایڑی کسی ہتھوڑے کی طرح عقب میں کھڑے آدمی کی کھوپڑی کو ریزویل میں بدل چکی تھی۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا تھا اور انہی ساتوں میں محافظوں اور کاشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ان پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دفعتاً میو نوجوان ٹائیگر کی طرف دیکھ کر چیخ پڑا۔ ٹائیگر ایک لمحے کے لیے ہچکچا گیا۔ اچانک 2 آدمیوں نے اس پر بڑا ہی خطرناک حملہ کیا۔ میو نوجوان نے جلدی سے فرش پر پڑی ہوئی چیتے کی کھال اٹھا کر اپنے ایک حملہ ور پر کھینچ ماری۔ کھال اس کے منہ سے ٹکرائی۔ اسی لمحے ٹائیگر کے ہاتھ سے نکلا ہوا نیزہ چیتے کی کھال میں سے راستہ بناتا ہوا اس شخص کے سینے میں دھنس گیا۔ اس کی چیخ سے قربان گاہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ دوسرا آدمی اڑتا ہوا ٹائیگر پر آیا تو اس کا دایاں ہاتھ نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہوا۔ اس سے قبل کہ حملہ آور اس صورتحال سے آگاہ ہوتا، ٹائیگر کا ہاتھ اس کی پشت پر نکل چکا تھا اور وہ اس کے بازو پر یوں ٹنگا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے کھڑے نیزے پر رکھ لیا ہو۔ موہان اب قربان گاہ کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب بھی وہ تقریباً نصف درجن کے لگ بھگ حملہ آوروں کو غچہ دینے اور ان سے نمٹنے میں مصروف تھا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ ان میں سے 3 کو ناکارہ کر چکا تھا۔ برازو حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، رائفلیں لاؤ، ریوالور لاؤ، رائفلیں لاؤ۔ یہ آواز صرف 2-3 آدمیوں نے ہی سنی تھی اور وہ اس آواز کو سنتے ہی ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ صورتحال رفتہ رفتہ پھر خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر اور میو نوجوان اب ایک دوسرے سے پیٹھ ملائے لڑ رہے تھے۔ ٹائیگر خالی ہاتھ تھا لیکن اس کے ہاتھ ہتھیاروں سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہے تھے، جبکہ میو نوجوان کے ہاتھ میں زنجیر سے منسلک ایک گولا تھا۔ یہ گولا جس کے بھی لگتا اس پر موت طاری کر کے ہی ہٹتا تھا۔ ٹائیگر نے بیک وقت ریمز ہیڈ پنچ، ہوف کک، ایگل بیک اور ٹائیگر کلا نامی ٹیکنیک استعمال کرنی شروع کر دی تھی۔ اچانک موہان باری برکم دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا، لکڑی کے ٹکڑے اڑ گئے، دروازہ ٹوٹنے لگا۔ کاشی نے دیکھا کہ وہ لوگ قربان گاہ سے نکل بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔
تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہجوم سے الگ ہو کر سیدھا ٹائیگر کی طرف آیا۔ فلائنگ ڈبل ڈریگن اسٹیمپ استعمال کرتے ہوئے وہ ٹائیگر پر حملہ آور ہوا۔ ٹائیگر سنبھل گیا۔ کاشی نے بڑا خطرناک داؤ استعمال کیا تھا، لیکن اس نے غالباً جلد بازی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر نہ صرف محفوظ رہا بلکہ وہ کاشی کے ٹخنوں کے درمیان اپنا آہنی پاؤں بھی پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ رقص میش پیری کا بہترین مظاہرہ تھا۔ کاشی کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑک کر عقب میں گرتا چلا گیا۔ دفعتاً ٹائیگر کو ایک ہدف دکھائی دیا۔ کاشی بوکھلاہٹ میں اپنے دفاع کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا اور اس کے گردے کا مقام ذرا سی چوٹ کھا کر اسے موت سے ہمکنار کر سکتا تھا۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر اس مقام پر ہوف کک استعمال کرتا، اس کی سماعت سے موہان کی آواز ٹکرائی، آؤ جلدی۔ یہ کہتے ہوئے موہان نے دروازے پر آخری وار کیا اور راستہ کھل گیا۔ موہان نے الٹی کلابازی کھائی اور دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ میوں نوجوان نے آخری حریف سے نمٹے بغیر ہی دروازے کی طرف جست لگا دی۔ وہ فوری طور پر اس مقام سے دور نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں رہ کر وہ کچھ ہی دیر میں چیونٹیوں کی طرح بے بس بنائے جا سکتے تھے۔ ٹائیگر نے بھی کاشی سے توجہ ہٹا لی اور اڑتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ اگلے ہی لمحے وہ میوں نوجوان کے تعاقب میں دروازے سے نکل رہا تھا۔ اچانک ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس نے اس ایک لمحے سے استفادہ نہ کر کے باری غلطی کی ہے۔ اگر وہ ایک ساتھ اور رک جاتا تو کاشی کا کام تمام ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے ان ساتھیوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا جو قربان گاہ سے فرار ہو رہے تھے، اور اب کاشی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود خنجر دبا ہوا تھا۔ یہ خنجر غالباً اس نے کسی لاش کے سینے سے کھینچ لیا تھا۔ ٹائیگر اور اس کے ساتھی قربان گاہ سے نکل کر جس جگہ پہنچے تھے وہ ایک ایسا حال تھا جہاں ہر طرف ہتھیار ہی ہتھیار سجے ہوئے تھے، لیکن موہان اس کمرے میں نہیں رکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے دوسرے دروازے کی طرف جا رہا تھا اور ٹائیگر نے محسوس کر لیا کہ موہان جو کچھ کر رہا ہے فی الحال یہی درست ہے۔ انہیں وہاں سے ہر ممکن جلدی نکل جانا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا اور مسلسل دوڑتا رہا۔ کاشی 6 آدمیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں دوڑ رہا تھا۔ ایک بار تو ٹائیگر کے جی میں آیا کہ پلٹ کر ان ساتوں سے نمٹ لے، پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اب موہان کے فرار کا مقصد اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ان ساتوں سے نمٹنے میں وقت ضائع کیا تو اتنی دیر میں مزید کئی آدمی ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اس زیر زمین دنیا کا ایک ایک آدمی ہلاک نہیں ہو جاتا۔ اور ٹائیگر جانتا تھا کہ ان لوگوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں پر مشتمل ہے۔ موہان دوڑتے ہوئے ایک غار نما حصے میں داخل ہو گیا۔ میوں نوجوان بھی اندھا دھند اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔